حافظ وقاری شاہ رخ رضا صاحب تشریف رکھتے ہیں. اب میں بلا تاخیر ان کو مائک پر دعوت سخن دے رہا ہوں کہ حضرت آئیں. میں نے انہیں اس شعر کے ساتھ مائک پر دعوت سخن دیتا ہوں کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے. بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے اور جب ان کا نام ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، اور جب ان کا نام آئے طرف جانا چاہیے. آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں پھر آنے والے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. آئیے ان کے استقبال ہم بہت بہترین انداز میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام و سامعین نظام، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ لوگوں کی خاموشی کو دیکھ کر مجھے ایک شعر ذہن پر آ رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ یہ رال حق کا مزدہ ہے وہ جلوہ بار ہوتا ہے. اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا. یہ رال حق کا مزدہ ہے وہ جلوہ بار ہوتا ہے، اور محمد مصطفیٰ کا جس گھڑی دیدار ہوتا ہے. یہ رال حق کا مزدہ ہے وہ جلوہ بار ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کا جس گھڑی دیدار ہوتا ہے. اور درود پاک پڑھ کر یقینی آپ اگر سو جائیں، سناہ خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے، سناہ خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک پورا مجمع اپنے آقا کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، فضاؤں میں لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دیتا ہے، آئیے میں ایک بات بتا دوں یہاں پر، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال پر 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جس نے سبحان اللہ بول دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام پر جنت پر درخت لگا دیتا ہے. اور ایک مرتبہ اور آپ لوگ بولیں مچل کر کے سبحان اللہ. سبحان اللہ کی فضیلت اور برکت کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تو پاک ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تو پاک ہے. اگر ہم لوگ اس محفل میں رب ذوالجلال کو پاک کہیں گے، بروز حشر رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے گواہی دیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے فرشتوں، میرے فلاں بندے کے بارے میں بتاؤ اس کے نامہ اعمال کیسے ہیں. تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے پروردگار، تیرے محبوب کی محفل سجی تھی، اس محفل پر تیرا فلاں بندہ تجھے پاک کہہ رہا تھا. رب ذوالجلال کی رحمت جو اس میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس بندے نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھے پاک کہہ رہا ہے، تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کو میں گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہوں. یہ سبحان اللہ کی برکت ہے. ایک مرتبہ اور بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و سبحان اللہ بولے. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تو پاک ہے. رب تبارک و تعالیٰ کو ہم اس مجلس میں بیٹھ کر کے بولیں گے سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو اس میں آئے گی. شاعر کہتا ہے آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کر کے صرف سبحان اللہ بول دیں گے تو یقیناً یہ سبحان اللہ آپ کو بروز حشر بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. شاعر کہتا ہے بیٹھنا عبادت ہے، بولنا عبادت ہے.
بیٹھنا عبادت ہے، بولنا عبادت ہے، مصطفیٰ کے بارے میں سوچنا عبادت ہے۔ یعنی بغیر مائک کے بھی آواز آپ تک پہنچ سکتی ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ بلند آواز میں یہاں تک کی آواز پہنچا دیں۔ بیٹھنا عبادت ہے، بولنا عبادت ہے، مصطفیٰ کے بارے میں سوچنا عبادت ہے، اور محفل محبت میں جب بھی اس کا نام آئے تو پیار سے انگوٹھوں کو چومنا عبادت ہے، پیار سے انگوٹھوں کو چومنا عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آواز کھینچ رہی ہے کیا؟ ٹھنڈا پانی پی کے تو بول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اب آئیے درود شریف کے اوپر میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال پر 10 نیکیاں لکھیں گے، اور جو مجھ پر روزانہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن اللہ کے نبی اس سے مصافحہ کریں گے، اور جس سے میرے نبی مصافحہ کر لے وہ دوزخی ہو نہیں سکتا۔ آئیے حدیث پاک میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ حضرت فاطمہ روٹی پکا رہی تھی۔ اب روٹی پکاتے پکاتے حضرت میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا اے میری بیٹی کیا کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا بابا جان میں تو روٹی پکا رہی ہوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اے بیٹی کیا میں تمہاری مدد کر دوں؟ تو حضرت خاتون جنت نے عرض کیا نہیں بابا جان رہنے دیجیے میں اپنا کام خود کر لوں گی۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹی میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائے میرے نبی پر۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی میں روٹی پکانا چاہتا ہوں، مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے جب اتنا فرمایا تو حضرت خاتون جنت نے عرض کیا بابا جان بالکل آپ پکا سکتے ہیں۔ اب جیسے ہی میرے نبی نے اپنے نبوت والے ہاتھوں پر آٹا لیا تو وہ آٹا بھی اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوگا، آٹا بھی ناز کر رہا ہوگا، کیونکہ نبی کے نبوت والے ہاتھوں پر آٹا پڑ گیا۔ اب نبی نے لوئی بنائی، لوئی بنانے کے بعد میں اس کی روٹی بنائی، روٹی بنانے کے بعد رکھ دیا توے پر۔ حضرت خاتون جنت اب لکڑی جلاتے جا رہی ہے، ایک جلائی، دو جلائی، تین جلائی، چار جلائی، پانچ جلائی، حتیٰ کہ پوری لکڑی ختم ہو گئی ہے، توا جو ہے انگارہ بن گیا۔ روٹی نہ بن سکی، کبھی حضرت فاطمہ ابا کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، کبھی روٹی کو دیکھ رہی ہے۔ پھر میرے نبی مسکرانے لگے تو حضرت خاتون جنت نے عرض کیا اے بابا جان آپ تو میری مدد کے لیے آئے تھے مگر یہ